بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کی قسط نمبر 42 ہے۔ آج کا مشاہدہ میرا اپنا ذاتی اور آزمودہ ہے اور ایک وظیفے کے طور پر جو ہے وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جب ہر طرف سے پریشانیاں گھیر لیں، مشکلات جکڑ لیں، دکھ درد ڈیرے جما لیں اور بیماریاں جان نہ چھوڑے، تکالیف حد سے زیادہ بڑھ جائیں، انسان بے بس ہو کر رونا چاہے اور رو بھی نہ سکے، تو ایسے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے، بلکہ چاہیے کہ اللہ سے ناطہ جوڑ لے، سر سجدے میں ڈال دے اور پھر اللہ سے باتیں کریں۔ اب یہ خیال دل سے نکال دیں کہ اللہ آپ کی بات نہیں سنتا، بلکہ جو آپ کے دل میں ہوتا ہے اور زبان پر نہیں آتا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی ابھی صرف آپ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، زبان پر نہیں لے کر آ رہے ہوتے، اللہ پاک اس بات کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ پاک وحدہ لا شریک لہ ذات انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سر سجدے میں ڈالنے کے باوجود، رونے گڑ گڑانے آہ وزاری کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو جان لے کہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، آپ آزمائش میں مبتلا ہیں۔ نمبر 2، اللہ کو آپ کا رونا بہت پسند ہے، آپ کا اس سے باتیں کرنا بہت پسند ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ روز میرے دروازے پر آئے، میرے سامنے سر جھکائے اور مجھ سے مانگتا رہے، کیونکہ یہ قرب کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور جدائی نہ ہو۔ اب اگر آپ کا یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے تو جان لیجئے کہ وہ آپ کے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ اور اگر اللہ آپ کو آزما رہا ہے تو پھر آپ کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اللہ سے مغفرت اور رحم کی دعا کرنی ہوگی، کیونکہ آزمائش کا وقت بہت ہی کڑا ہوتا ہے اور ہم کمزور ایمان والے لوگ بہت کم آزمائش میں پورا اترتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، ہم بہت کمزور ہیں، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور بہت جلد شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرما۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ان تمام تر طریقوں یعنی سجدہ ریز ہونے اور آزمائش پر صبر کرنے کے بعد بھی اگر آپ اللہ سے فوری بات منوانا چاہتے ہو تو اس کا ایک آخری حل یعنی آخری راستہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر آپ کے نصیب میں خوشیاں، سکون اور برکت لکھی ہے تو وہ فوراً آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو تو جان لے کہ اب آپ کے پاس کسی معجزے کا انتظار کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جو راستہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی زود اثر ہے، فوراً اثر دکھاتا ہے، کبھی بھی خطا نہیں جاتا۔ جی ہاں، وہ راستہ ہے وسیلے کا، الوسیلہ، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو بھی اس راستے سے ہو کر رب کے دربار پہنچا، سرخرو ہو گیا، خوشحال ہو گیا، شفا پا گیا، پرسکون ہو گیا۔ بابا آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے اور زمین پر اتارے گئے تو آپ کئی برس تک روتے رہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگتے رہے، لیکن بارگاہ خداوندی سے کوئی جواب نہ ملا۔
بالآخر اسی وسیلے کے صدقے سے دعا کی جو کہ فوراً قبولیت کا شرف حاصل کر گئی۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، تمام دوست احباب چھوڑ گئے، ایسے میں ایک رات بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فریاد کی اور وسیلہ پیش کیا۔ اسی رات اللہ پاک نے شفائے کاملہ عطا فرما دی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو احناف کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فریاد کی اور وسیلہ پیش کیا اور اسی رات صحت یاب ہوئے۔ ہزارہ سال سے بزرگان دین اس طریقے کو اپنا رہے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں، تو آئیے آپ بھی یہی طریقہ اپنائیے، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فریاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں، کیونکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیں پکارتا ہے ہم اس کی مدد کو ضرور آتے ہیں۔ آب کوثر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو بلا تاخیر وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ جب آپ ہر طرح کے وظیفے کر کر کے تھک جائیں اور پھر بھی امید پوری نہ ہوتی ہو، یعنی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، تو اپنی فریاد بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح پیش کریں کہ تہجد کی نماز کے وقت غسل کر لیں۔ کوشش کریں کہ تہجد کا وقت ہو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، اور ہم سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ تو کوشش کرے کہ تہجد کی نماز کے وقت یہ وظیفہ پڑھیں، اور آج کل تو گرمیاں ہیں، غسل کرنا بھی آسان ہے، سردیاں نہیں ہیں، تو غسل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ پھر تہجد کی نماز کے 2 نفل پڑھ کر انتہائی توجہ اور یقین کامل کے ساتھ 1000 مرتبہ کوئی بھی چھوٹا سا درود پڑھ لیں۔ درود رحمت بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی چھوٹا پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک سفید کاغذ لیں، اس پر لائنیں نہ ہو، بغیر لائنوں والا ہو۔ سفید کاغذ لیں بغیر لائنوں والا اور اپنی فریاد اس طرح لکھیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور اس کے نیچے 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ محمد لکھ لیں۔ پہلی لائن میں لکھے، پھر دوسری لائن میں لکھے، پھر تیسری لائن میں لکھ لے درود۔ پھر اس کے نیچے یہ دعا لکھے کہ یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں جو نبی برحق ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور آپ کی شفاعت کا حقدار ہوں۔ یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ وسیلہ، وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ بے شک وہ وسیلہ ان کے لیے مختص ہے اور جو ان کو مل کر ہی رہے گا، اور اس وسیلے کے صدقے سے میری دعا کو قبول و منظور فرما۔ اب یہاں جو لفظ ہے نا، میری دعا کو قبول و منظور فرما، اس سے آگے اپنا مقصد لکھیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ بیماری سے شفا مل جائے، قرض دور ہو جائے، جلدی شادی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اگلی لائن پر لکھے یا رسول اللہ قد ذاقت قلت حیلتی انت ادرکنی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ اب یہاں تک لکھنے کے بعد آپ کی عرضی مکمل ہو گئی۔ اس کو 4 تہے لگا کر لکھنے کے بعد کاغذ کو ایسی جگہ پر رکھے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے اور نہ ہی کوئی کھول کر دیکھے۔ بس اب آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی عرضی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہوئی بارگاہ خداوندی میں فوراً پہنچ چکی ہے۔ اب آپ کے سب غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، بہاریں لوٹ آئیں گی، چہرے کھلکھلا اٹھیں گے، کیونکہ جس کی شفاعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیں وہ دنیا اور آخرت کے سارے غموں سے نجات پا جاتا ہے۔ اس عرضی کا تجربہ میں نے بذات خود بھی کیا ہے، اور اپنے گروپ میں، فیس بک گروپ پر بھی میں نے یہ پوسٹ لگائی تھی، تو بہت سے لوگوں نے اس کی تصدیق کی تھی کہ الحمدللہ ہم نے اس کو برحق پایا۔
اس کو کسی بھی جگہ رکھ سکتے ہیں، قرآن پاک میں رکھ لیں یا کسی الماری میں یا کسی دراز میں، لیکن کوئی کھول کر نہ رکھیں۔ اور جب مکمل ہو جائے، آپ کی عرضی دعا قبول ہو جائے، تو اس کو ایک پانی والی بوتل میں ڈال کر رکھ دیں۔ جب کاغذ گل جائے، اچھی طرح سیاہی مکس ہو جائے، تو پھر اس کو کسی درخت یا پودوں کی جڑ میں بہا دیں۔ ایسی جگہ بہائیں کہ جہاں کسی بھی انسانی پاؤں کا اثر نہ پڑے، پاؤں نہ لگے وہاں پر۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔